بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت کے لائق خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پوجا اس کی ہوتی جو سب سے بڑا، اور سب سے بڑا صرف خدا ہے، لہذا اس دھرتی پر صرف خدا کی پوجا ہوگی، وہی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے، جتنی طاقتیں پیدا کی ہوئی وہ سب سے مستعار لی ہوئی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کسی چیز میں طاقت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مظاہرہ بھی رکھا ہے، اور سب سے بڑی سپر طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا پرستش اور عبادت اور سجدہ صرف وحدہ لا شریک کو ہوگا، اللہ جل شانہ کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً تذکرہ فرمایا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، والدین ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسانہ ایسا جملہ فرمایا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں، ساری چیزیں جو مت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا حکم، ان کی تابعداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی حکم عدوری نہ کرنا، وہ جہاں جانے کہیں جانا، جس سے منع کریں اس سے رکنا، دین پر چلنا، جس بات کی وہ تعلیم دے دے اگر وہ دین سے نہ ٹکراتی، اگر والدین کافر ہیں تو اگر غلط چیز کی تعلیم دیتے تو وہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر مسلمان ہیں اور جو تعلیم دیں وہ کہیں، وہ بتلائیں، اور قرآن کے اور حدیث کے اصول سے ٹکراتی نہ ہو تو ساری ان کی باتیں مانی جائے گی، اور ان کی اطاعت کی جائے گی، اور ان کی خدمت کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے بعض کا تذکرہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان ماں باپ میں کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم ان کا بڑھاپا پالو تو تمہارے لیے سعادت یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ تم چھوٹے تھے، ماں نے تمہارا پیشاب پاخانہ صاف کیا، ماں نے تمہاری خدمت کیا، اگر تم بیمار ہوئے تو تمہاری نیند کے آگے اپنی نیند قربان کر دی، جب تک تم کو آرام نہیں ملا وہ سوئے نہیں، تم بیمار ہوئے وہ تڑپ گئے، تم کو کھانا نہیں ملا وہ تڑپ گئے، تم کو کوئی پریشانی آ گئی وہ تڑپ گئے۔ اسی لیے جس طرح ماں باپ تڑپ گئے بچے کے لیے، ایسا بچہ جوان ہونے کے بعد اس کا حق ہے کہ ماں باپ کے لیے تڑپ جائے، ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن افسوس ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی کے منہ دیکھ لیتے ہیں، بیوی سامنے آ جاتی ہے تو ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت ہوگی، سب سے پہلے۔ دیکھیے وہ 3 آدمی جو غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، غار کا دہانہ کھل نہیں رہا تھا، اس میں ایک آدمی وہ بھی تھا کہ جس نے جو شام کو بکریاں چرا کے آتا تھا اور دودھ لے کر کے لاتا تھا اور لا کر کے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن دیر سے آیا، ماں باپ سو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا امتحان لیا، پھر ماں باپ رات بھر جگے بھی نہیں، اور وہ پیالہ دودھ کا لیے کھڑا رہا، اور جب تک اپنے والدین کو نہیں پلا لیتا تھا، ماں باپ کو جب تک پلا نہیں لیتا تھا، جب تک بچوں کو بیوی کو نہیں دیتا تھا، چنانچہ رات بھر پیالہ لیے کھڑا رہا، اور عجیب اتفاق ہے رات بھر ماں باپ سوئے۔ پھر صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا، فوراً ماں باپ کے سامنے دودھ پیش کیا، ماں باپ خوش ہو گئے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے اسی کے طفیل میں، اس عمل کے طفیل میں اس شخص نے دعا کی تھی کہ اللہ غار کا دہانہ کھل جائے اور ہم کو راستہ مل جائے۔ مصیبت میں ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں، ان کی خدمت کام کرتی ہے، چنانچہ دہانہ کھلا اور وہ 3 کے تینوں جو غار کے اندر پھنسے تھے وہ سارے کے سارے باہر آئے۔ ان کی نیکیاں کام آئیں، نیکی ہر وقت ہر مصیبت میں کام آتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی خدمت یہ تو ہمیشہ کام آتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو کبھی اف تک نہ کہو۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کا حق ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے قربانی دو، اپنے آپ کو قربان کر دو،
لیکن ان کو جتنی راحت ہو سکے پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور ذرا سی خدمت کر لو گے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیں گے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتے تھے، ان کا پیر دباتے تھے۔ ان کی ماں منع کرتی تم محدث ہو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اتنے فقیہ ہو، تم میرا پیر دباتے ہو؟ کہا اے ماں میں آپ کا پیر نہیں دباتا ہوں، میں اپنی جنت دیکھ رہا ہوں، اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ کے پیروں تلے ہماری جنت ہے۔ چنانچہ ایک دن خدمت کرتے کرتے پیر دباتے دباتے امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان کے قدم مبارک کو اٹھایا اور اس کو بوسہ دے دیا۔ تو ماں غصہ ہو گئی، کہا تم ہمارے قدم کو بوسہ دیتے ہو، ہمارے پیر کو بوسہ دیتے ہو؟ فرمایا ماں میں آپ کے پیر کو بوسہ نہیں دیتا ہوں، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس لیے ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہے، سارے حقوق دنیا کے سب قربان ہو جائیں گے ماں باپ کے آگے، لہذا ان کی خدمت کرو، ان کو دل و جان سے چاہو اور مانو۔ اور اگر آخرت بنانا چاہتے ہو، عذاب قبر سے نجات چاہتے ہو، عذاب جہنم سے نجات چاہتے ہو، صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو، تو ماں باپ کی خدمت کرو، اس کو لازم سمجھ لو۔ بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا ورنہ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہم چھوٹے سے تھے، انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہمارے ساتھ محبت کیا، ہماری پریشانی میں بے قرار ہوئے، اے اللہ جیسے انہوں نے ہم پر شفقت اور محبت کیا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے لیے ایسے قیامت کے دن اور دنیا میں ہر جگہ ان کے شفقت اور محبت کا معاملہ فرما۔ اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اس کی حفاظت کرو، اس کو اپنی